بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مصطفیٰ امان بھیدام کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا۔ ہاں جی، اگے تو ہوں سٹیپ بائی سٹیپ معاملات کافی تیزی سے جو ہیں وہ جو ہے سمت جو ہے وہ یعنی پکڑ رہے ہیں۔ تو تھم نیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پت جھڑ کا موسم، خزاں ہی خزاں، اب آگے کیا ہوگا۔ بظاہر آپ کو ٹاپک جو ہے جی وہ تھوڑا سا یعنی ہٹ کے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کسی کا نام نہیں ہے، اچھا کسی کا کوئی ڈائریکٹلی یعنی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں کہ یار تھوڑا جہا جو ہے نا چینج دے کے تو یعنی بات کی جائے اور لوگوں میں ایک تھوڑی سی دوستوں میں ایک تھوڑی سی یہ حس پیدا کی جائے کہ جو ایسے چھوٹے چھوٹے پیغامات ہوتے ہیں نا، سم ٹائم لفظ بھی بولتے ہیں، ان کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس کو سمجھا جائے۔ جیسے جی کہ یہ ایک ازل سے ہے، یعنی ایک فقرہ آپ نے سنا ہوا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، پھر ہر زوال کے بعد ایک اس کو کیا کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے اس کی جو ہے یعنی ریپیئر ہونا، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز پھر ایک پیک پہ جاتی ہے، یعنی عروج پہ جاتی ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ کہ پاکستان کا جو سینیریو پالیٹکس کا جو ہے وہ خاص طور پہ 2010-11 کے بعد جس طرح کا سینیریو یعنی ہوا، اور پاکستان میں چند لوگوں نے، دستور دشمن اور ملک دشمن لوگوں نے جس طرح ایک مائنڈ سیٹ بنایا اور چلتی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی سازشیں شروع کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر یعنی اب حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو اس میں یعنی بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ گئے، لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا ابھی بھی کچھ زیادہ تر لوگ تو یعنی وہ یعنی جیسے نا پت جھڑ کا موسم کہ وہ پتے جھڑ گئے، ٹھیک ہے جی، وہ نوستیں ختم ہو گئیں۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک درخت ہوتا ہے، یعنی کبھی آپ نے اگر خزاں کے موسم میں دیکھا بھی ہے کہ اگر سارے پتے جھڑ بھی جان تو کچھ رہ جاندے ہیں، پھر وہ ایک وقت آتا ہے وہ بھی یعنی جھڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کومپلیں وہاں سے یعنی سٹارٹ ہوتی ہیں، اور یعنی درخت ایک بالکل بدنما ہو جاتا ہے۔ اس کی یعنی آپ شکل دیکھیں تو سم ٹائم یعنی میرے گھر میں جیسے چھوٹا سا گارڈن ہے، تو ابھی بھی یہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ یعنی پودے وغیرہ ہیں تو بڑے سرسبز و شاداب، اب جیسے یہ یعنی موسم ہے پودوں کا، گرینری کا موسم ہے، تو کہیں کہیں گھاس وغیرہ بھی ہے، اور یعنی آپ کو میرے بیک سائڈ پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ یعنی جو پودے ہیں وہ ماشاءاللہ یعنی اپنی جو ان کی ایک مخصوص رنگت ہے وہ لیے ہوئی ہیں۔ تو جناب یہی اچھا یہی جب اگر آپ پت جھڑ کے موسم میں آئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یعنی لگے گا کہ وہ خوبصورتی اور وہ تازگی نہیں رہی۔ تو پھر وہ بدصورتی کے بعد جب بدصورتی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں سے اس کو جو ریپیئر کرنا ہوتا ہے نا، مرمت سازی جو ہے وہ قدرت کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کومپلیں نکلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پتے نکلتے ہیں، پھر کلیاں، پھول، اور پھر ایک سرسبز و شاداب جو ہے یہ یعنی سلسلہ چلتا ہے۔ جب وہ سبز و شاداب ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے جناب آؤٹ سائڈر جڑے پرندے آندے ہیں، ٹھیک ہے جی، چونچا مار مار کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پھل فروٹ لگا ہوتا ہے تو وہ ادھر بھی ڈکیتی کرنے کی کوشش کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ تو کام مال ہی رہنا کہ اتنے چنگا جی سپرے مار کے رکھے اور کوئی بڈاوا بڈووا بنا کے چوکیدار ٹائپ، ٹھیک ہے جی، اتنے رکھے تاکہ انہوں نے یعنی پہرا دیں، دوجے لفظاں کے پہرا دین، تاکہ وہ جڑے جناب قبضہ گروپ ہے وہ آ کے یعنی ان چیزوں کو بھرے باغ کو کھا نہ جائے اور اجاڑ نہ دے۔ سو یہ بھی ایک ہے۔ تو جناب یہاں سے یعنی مراد اب یہ ہے کہ آگے یہ اگست آلموسٹ اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور اب ستمبر کا مہینہ، ستمبر بھی اس کو کہتے ہیں، مہینہ جڑا سارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس میں جناب کچھ چینجنگز آ رہی ہیں۔ ایک عارف علوی جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں ایوان صدارت سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمر عطا بندیال شاید 15 یا 16 سپتمبر
کو یعنی آخری دن ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنے عہدے پہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں معزز جسٹس فیض عیسیٰ صاحب وہ اپنے عہدے کا یعنی حلف اٹھائیں گے اور ایک نئے دور کا یعنی شروعات ہوگی. تو یہاں پر یہ پت جڑ سے میں نے یہی یعنی آپ کو دیا کہ جو تباہ کاری یہاں پر ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے حالات جس قسم کے جا رہے ہیں, جس طرح کی پولرائزیشن یہاں پر ہو گئی, جس طرح قانون کی دھجیاں یہاں اڑائی گئیں, جس طرح کی جناب عجیب و غریب انٹرپریٹیشنز کی گئیں, جس طرح عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ایسے مارا گیا ہے کہ جی میں نے نہیں دیکھا پچھلے 2-2.5 سالوں میں کہ کوئی عوام الناس کا جو کیس ہے یعنی وہ کہیں لگا ہو اور وہاں پر انہیں ملا ہو, اس کا نتیجہ ملا ہو یا انصاف ملا ہو. اس کے مقابلے میں جتنے پولیٹیکل کیسز تھے اور من پسند, وہ یعنی میرا خیال میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک الحمدللہ ایک پت جڑ کا موسم ختم ہونے جا رہا ہے. اور اس کے بعد اسی طرح ایوان صدر میں آپ چلے جائیں تو جناب عارف الوی صاحب نے جس طرح یہ 5 سال گزارے, اب وہ اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ جو 5 سال ہیں وہ بذات خود پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی تعریف آپ جے ہو جائے ہے. تو اب ڈیفینیٹلی یہ تو میں نے 2-3 یعنی لوگوں کا یعنی ذکر کیا ہے. تو اس کے علاوہ جناب اور بہت ساری چینجنگز آ رہی ہیں. ابھی کئی معاملات میں دیکھا جاتا ہے, اکثر میں سن رہا ہوتا ہوں, دوست بات کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ رپورٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ حالی بھی بہت سارے معاملات جی کدرے نہ کدرے گم تماشے بیٹھے دیں اور گڑبڑ اور وہ جو خود پسندی اور جڑی بری عادتیں پی گئی ہیں سن, وہ معاملات کہیں نہ کہیں یعنی ابھی بھی یعنی ہوتے ہیں سہولت کار ٹیب, سمجھ گئے نا جی آپ. تو اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ جو یعنی خبریں بھی ہیں اور جیسے لگ رہا ہے کہ سپٹمبر دے مہینے سے کافی سارا جڑا ہے وہ پتے جڑے نو جڑ جان گے اور پھر اس کے بعد نئی کمپلیں نکلیں گی, نئی تعیناتی ہوں گی اور نئے لوگ آئیں گے ڈیفینیٹلی میرٹ کے اوپر آئیں گے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی حالات جو ہیں وہ اللہ کرے گا کہ بہتری کی طرف یعنی جانا شروع کر دے. تو فی الوقت یہ ہے کہ جناب یہ بڑی ایک پوائنٹ آف جس کو کہتے ہیں نا سیٹسفیکشن, کہ اللہ کا شکر ہے کہ یعنی ملک کے اوپر وہ جو ایک کوئی میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی جڑا ہے نا کوئی ہو جی, تو اس کا جو ہے وہ یعنی مطلب خاتمہ یعنی ہونے جا رہا ہے. تو تھام نے تھا جی کہ پت جڑ کا موسم پھر خزاں ہی خزاں, ٹھیک ہے جی. حالانکہ دیکھیں عام فہم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھا جاتا جی کہ پت جھڑ کے بعد تو جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ پھر بہار سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ کمپلیں نکلتی ہیں, چھوٹے چھوٹے پتے, کلیاں, پھول, بیل, بوٹے, جیسے آپ کو یہ بیک پہ میرے نظر آ رہی ہوں گی. اسی طرح جناب خوبصورت پودا تبھی خوبصورت ہوتا ہے جب اس کے اوپر گرینری ہو. تو یہاں خزاں ہی خزاں. تو ڈیفینیٹلی میں سیاسی موسم کی بات کر رہا ہوں کہ اب تک خاص طور پر یعنی عمران خان صاحب اور یعنی باقی لوگ بھی ہیں جو کچھ معاملات سے گزر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جناب یہ سپٹمبر کے بعد جو ہے وہ معاملات اور تیزی پکڑیں گے. بہت سارے معاملات ہیں اور جہاں جہاں سے کوئی تھوڑا بہت ریلیف کی کوئی امید تھی یا ہو سکتا تھا, اب وہ آہستہ آہستہ چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے. اچھا یہ مت بھولیے گا کہ وہ جڑے ہوتے ہیں نا شیطان دیاں ٹوٹیاں, میری نانی ماں کہتے تھے کہ جو بچے شرارتیں کر رہے ہوتے تھے تو وہ اکثر پھر ہماری ایک کزن تھی جو بڑی شرارتی تھی, وہ الٹ بازی مچاندی سی کہ لوگ ستے ہوندے سن تو انہیں جناب اپنا ٹین ڈبا لے کے کھڑکانا تے ساروں تنگ کرنا تے نانی اماں نوں کہندے شیطان دی ٹوٹی. تو جب آپ بات سیاست کی کر رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی شیطان کی ٹوٹیاں ہیں, بجھتی ہوئی اگر بتیاں ہیں جنہوں نے ابھی کچھ نہ کچھ پنگے بازی مطلب کرنی ہے اور وہ شیطان کی ٹوٹیوں نے کچھ نہ کچھ چکڑ کرنا ہے مطلب, ٹھیک ہے جی.
لیکن ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇਗੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ गए हैं, जिस ਵੇਲੇ बिल्कुल ही हथ पैर जिले उन्होंने यानी बदे जाने ना, तो फिर उनके पास रास्ता कोई नहीं, क्योंकि उनके जराइम की जो मैं समझता हूँ जो है की उन्होंने कहते लिस्ट जी है, ठीक है जी, फहरिस्त जी हैगी वो बहुत लंबी है ऑलरेडी। और मैं नहीं समझता, बहुत सारे दोस्त बात कर रहे होते हैं जी कि ये ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤਜਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਦੁਬਈ, ਉਹ ਜਾ ਲੰਦਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ नौकरियाँ भी करो, ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो हमारी रियासत पाकिस्तान है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो इन कौमी मुजरमों को, जो मुजरिम जा चुके हैं या जो कौमी मुजरिम आगे चल के शिकंजे में आएंगे बग़ैर दांतों के, कि उनको मतलब रिलैक्स कर दे। इस तरह मुल्क अब चल नहीं सकेगा। मैं आपको ना अच्छा ये वो बात मज़े की कि ये बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने या उनके जो, जैसे मैं एक ट्यूट पढ़ रहा था मुशाहिदुल्लाह साहब के जो बेटे हैं, डॉक्टर साहब जो हैं अफनान या फ़ान, मुझे भी उनका नाम सही तरीके से नहीं याद, तो उसमें जो उन्होंने हल्का सा इशारा किया है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग में मौजूद थे। और मैंने जितना स्कीम ऑफ माइंड मियाँ साहब का पिछले 30 सालों में देखा, मियाँ साहब के बहुत क्लोज़ लोग हैं जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी एसोसिएशन रही है और है, तो जितना मैंने रीड की है, तो मियाँ साहब ने जो बात की है कौमी मुजरमान के एहतसाब की, तो मैं नहीं समझता कि इस बार किसी को रिलैक्सेशन मिलेगी। और ये मैं आपको कुदरती तौर पे भी बता रहा हूँ, और ये वो चीज़ है जो मैं 2017 में लिखता था, जब ये मुख्तलिफ़ दोस्तों के मैं अक्सर नाम लेता हूँ, बहुत बड़े नाम हैं, उस्ताद मोहतरम हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब, हमारे बड़े अच्छे भाई, बड़े खूबसूरत इंसान जनाब सैयद इमरान शफकत साहब शाह जी, गोहर भट्ट साहब हैं, इमदाद सोबू साहब हैं, मुअज़्ज़म फ़खर साहब हैं, यानी और भी दोस्त कि जिनके व्लॉग्स में मैं उस वक्त ऐसी कुछ लाइंस आती थी, अहमद होता था, और उस वक्त वन पेज का बड़ा यानी शोर मचा। ये 2019 की बात कर रहा हूँ मैं आपको कि आखिर में शायद। तो मैं ये कह रहा था कि कुदरत जो है ना वो हरकत में आ चुकी है, ठीक है जी। पाकिस्तान में चेंज आना है, असल जमहूरी कुव्वत ने आना है। खान साहब अपने सियासी हिस्से से बहुत ज़्यादा ले चुके हैं, अब उनका मज़ीद, हाँ वो ताऊत की गले की हड्डी बनेंगे और रियासत की गले की हड्डी बनेंगे और एक मुसीबत डालेंगे। ये बात मैं 2019 में कहता था, और उस वक्त बड़ों को भी मैं कहता था कि खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को दस्तूर पाकिस्तान पर चलाएं, पाकिस्तान को कौमी क़यादत के हवाले करें और अपना किरदार अदा करें। क्यों आगे चलकर शिकंजा इतना सख्त है, और ये कुदरत का शिकंजा है कि इसमें से बचने का रास्ता निश्ता। तो अभी भी हालात इस किस्म के पैदा हो चुके हैं, मैं ये कहूँगा, और बड़ी परेशानी की बात भी है। आल दो कि मेरे ज़ायचे में, मेरे जो पॉलिटिकल ज़ायचा है उसमें पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। ये 2024 के मिड के बाद जो मईशत के मामलात हैं और अमन अमान के मामलात भी, और पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में जाना है, और जाना है उसने हर सूरत जाना है। अच्छा, दस्तूर की मुकम्मल बहाली की तरफ जाना है। मैंने 30 नवंबर 2026 की मैं बार बार बात करता हूँ, तो थोड़ा सा सिनेरियो में आप ये चीज़ देखेंगे जो मैं बात कहना चाहता हूँ। छोटे छोटे मुजाहरे ये बिजली वाले चक्रों में शुरू हो गए, तो कभी उन लोगों की आप बातें सुने, वो उंगलियां किधर उठा रहे होते। तो अब एक खामोश पैगाम ही होता है जी। हम ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤੜ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ ਬਕੌਲ ਗੌਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ तो जनाब एक गल कर सकते हैं। हाँ, मैं जो बात कह रहा हूँ मैं उस पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ खड़ा हूँ और मरते दम तक खड़ा रहूँगा कि अगर पाकिस्तान के मुजरमों को इस दफ़ा रिलैक्स करने की कोशिश की गई, बचाने की कोशिश की गई, तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये ज़हन में रखिएगा कि आप देख लेंगे कि ये जो अगस्त आ रहा है कि वो ज़ायचे में ना एक आमद आ रही है, बार बार आ रही है, बड़ी शदीद मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है कि अब ऐसे नहीं होगा। क्यों? यहाँ भुट्टो साहब फांसी लगे, यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब जिला वतन हुई है,
انہیں جناب ہتھکڑیاں ڈالی گئیں. اچھا عمران خان صاحب یہ بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو انہوں نے کیا وہ بھگت رہے ہیں. تو اسی طرح جناب اب چانس نہیں ہے کہ پاکستان کے جو ذمہ دار ہیں یہ اس پوزیشن کے, تو میں ریاست پاکستان اور جو بڑے ہیں ان تک میں یہی ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا کہ جناب یہ جو خزاں ہے یہ صرف کوئی ایک بندے کے لیے نہیں ہے, اس میں یہ سارے وہ لوگ آئیں گے اور اس کو جو بھی بچانے کی کوشش کرے گا. آج میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ یقین کریں وہ بری طرح ایکسپوز ہوگا اور وہ عوام کے ہاتھوں پر جو کچھ ہوگا آپ یقین کریں کہ اس دفعہ وہ چانس نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان چلانا ہے ایک تو 100% دستور کے اوپر ہر بندے کو اپنا کام کرنا ہے, اور دوسرا آپ کو پاکستان جو اصل قومی قیادت ہے اس کے حوالے کرنا ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو اس پوزیشن میں پہنچایا کہ ان لوگ روزی روٹی کہ بجلی بل بھرنو ابازارن, ٹھیک ہے, اس آواز کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے جی, وقت بہت کم یعنی ہوتا جا رہا ہے, تو پھر وہی یعنی بات دوبارہ رپیٹ, یہ ہو کے رہنا ہے. پھر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ ہو کے رہنا ہے. تو برکت جی اچھی بات یہ ہے کہ یہ نحوستیں چھٹنے کے بعد آلموسٹ یعنی کچھ دن ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک اچھے دور کا یعنی آغاز ہوگا. تو یہ تو میں اپنے خدشات بتا رہا تھا نا کہ اگر قومی مجرموں کو کوئی بچانے کی کوشش کرتا ہے جو یعنی یہاں ہمارا ایک رویہ ہے, لیکن اس دفعہ وہ کامیاب نہیں, کیونکہ وہ خود کٹہرے میں آ جائیں گے. جو بچانے کی سوچے گا بھی صحیح, کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو التماس ہی ہے جی, ایک التجا ہی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے ہمارے سارے ادارے, پاک فوج, آپ کے یعنی سب سے پہلے آپ کی جو قومی قیادت, پھر پاک فوج, اور باقی جس طرح یعنی مل کے یعنی ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے, تو اس میں یعنی وہ پلان بڑا اچھا, وہ ایگزیکیوٹیبل ہے, وہ ایگزیکیوٹ ہوگا. اور آئندہ 8 ماہ میں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ معاملات آنے شروع ہو جائیں گے, سب کچھ سب بہتری ہے. خرابی صرف یہ ہے کہ یہ جو قومی مجرم جو کچھ جا چکے ہیں اور جو کچھ اس کے بعد تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ان قومی مجرموں کو جو ہے وہ بالکل جناب وہ بنا دیں عبرت کا جو نشان ہوتا ہے, تاکہ آئندہ کے بعد نہ کوئی دستور کے ساتھ کھلواڑ کرے, نہ اپنی ڈومین سے نکل کر وہ باہر آئے. تو پاکستان کو جی ترقی کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا. پتجھڑ کے بعد خزاں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کھلواڑ کی ہے, اور بہار ہی بہار انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان کے عوام ہیں, تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر بیل بوٹے بچے پر اپنا کرم فضل کرے. اللہ تعالیٰ ریاست پاکستان کے ایک بچے کو, میرے سمیت سب کو, دستور پر عمل کرنے کی توفیق دے, ہمت دے, حوصلہ دے, اور ملک کی خاطر سوچنے کی ہمت اور توفیق دے. انشاءاللہ تعالیٰ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.